بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری جن راویوں سے روایت نقل کرتے ہیں ان کو 5 طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے. گزشتہ کل طبقہ اولا کے سلسلے میں بیان کیا گیا. جس کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ سے 2 واسطے کے ساتھ امام بخاری نے جن راویوں سے روایت کو نقل کیا ہے گویا کہ وہ طبقہ اولا. دوسرا طبقہ امام بخاری کے ان شیوخ اور مشائخ کا ہے جنہوں نے حضرات تابعین سے روایت نقل کی. ان میں جن کا شمار ہوتا ہے ان میں سے بعض کا تعلق حجاز سے ہے. مثلا ابن جریج، امام مالک، ابن ابی ذئب اور سفیان ابن عیینہ. اور کچھ وہ ہے جن کا تعلق ملک شام سے ہے، جیسے امام اوزاعی اور شعیب. اور کچھ وہ ہے جن کا تعلق عراق، بصرہ اور کوفہ سے ہے، جن میں شعبۃ بن الحجاج، حماد، ابو عوانہ وغیرہ ہے. اور کچھ وہ ہے جن کا تعلق مصر سے ہے، جن میں لیث ابن سعد اور یعقوب ابن عبد الرحمن وغیرہ ہے. اس طبقے سے بکثرت امام بخاری نے روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دی. طبقہ ثالثہ امام بخاری کے وہ شیوخ جنہوں نے حضرات تابعین کا زمانہ تو پایا، ان سے لقاء بھی ہوئی، مگر سماع نہیں ہو سکا. ان میں یزید بن ہارون، محدث عبد الرزاق وغیرہ.
امام بخاری کے وہ شیوخ جو تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے بعد کے، مگر ثقافت میں بہت بلند ہے، جیسے ابو حاتم محمد ابن ادریس الرازی، اور ان کے طبقے کے محدثین، اور طبقہ خامسہ وہ مشائخ ہیں جنہوں نے حضرات محدثین میں تابعین تبع تابعین میں سے کسی کا دور نہیں پایا، اور علمی اعتبار سے مرتبے میں طبقہ رابعہ سے کچھ کم درجے کے، کوئی عمر کے اعتبار سے، کوئی سند کے اعتبار سے، اور کوئی معرفت کے اعتبار سے۔ ان میں عبداللہ بن حماد العاملی، عبداللہ بن حماد العاملی اور حسین القبانی وغیرہ۔ بہرحال امام بخاری کے ان طبقات کو حضرات محدثین نے ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ ان طبقات کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ سند کے علو اور نزول کے اعتبار سے، طبقات کی معرفت سے اس پر حکم لگایا جاتا ہے کہ امام بخاری کی کون سی سند یہ عالی ہے اور کون سی سند یہ نازل ہے۔ سند کا عالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کم سے کم محدثین پائے جائے، راوی پائے جائے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ اور سند کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ روات اور محدثین پائے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں۔ تو فرماتے ہیں کہ طبقات کی تعیین اور طبقات کی معرفت اسی لیے ضروری ہے تاکہ سند کا علو اور نزول اس کا علم ہو سکے۔ اگر طبقات کا علم نہ ہو تو اس صورت میں سند کے علو اور نزول کے اوپر حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اب سوال پیدا ہو کہ سند کا علو اور نزول یہ کیا اہمیت رکھتا ہے، تو حضرات محدثین کے یہاں پر سند کا علو اور نزول یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ جتنے کم درجے سے کوئی سند اور کوئی روایت کی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے اس روایت کے اوپر اعتبار اور اعتماد اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ کم سے کم لوگوں کے اوپر تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے، اور سند اگر نازل ہے اس میں زیادہ روات ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ لوگوں پر تحقیق کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد اس سند کے سلسلے میں کوئی حکم لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے سند کے علو اور نزول کا پورا مدار گویا کہ طبقات کے اوپر ہے۔ اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ کوئی محدث کسی روایت کو بیان کرتا ہے
تو وہ دو واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ تک پہنچ جاتا ہے. وہی محدث کسی دوسری روایت کو 3 واسطوں سے پہنچاتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری اپنی کتاب میں روایت کو بیان کرتے ہیں مثلا مکی ابن ابراہیم سے، تو ضروری نہیں کہ مکی ابن ابراہیم کی تمام روایتیں ایک جیسی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکی ابن ابراہیم یہ 2 واسطوں سے صحابہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 واسطوں سے صحابہ تک نہیں پہنچتے، تو پھر ان کی سند کیا ہو جاتی ہے؟ نازل ہو جاتی ہے. 3 واسطے یا 4 واسطے ہو جاتے ہیں. تو اس میں ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ وہ مکی ابن ابراہیم خود تو طبقہ اولا میں سے ہیں، مگر جب وہ روایت کرتے ہیں تو ان کی روایت میں طبقہ ثانیہ یا طبقہ ثالثہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سند میں نزول کیا ہو جاتا ہے؟ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے طبقات کے اوپر بحث کی جاتی ہے. بخاری کے راویوں پر طعن اور اس کا حکم. امام بخاری نے اپنی کتاب میں بہت احتیاط کے ساتھ اور بڑی تحقیق کے ساتھ احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا انتظام کیا ہے. لہذا بخاری میں وارد تمام کے تمام روات یہ ثقافت کے حامل ہیں. ابو الحسن المقدسی فرماتے ہیں کہ ہر وہ راوی جس کی حدیث کو امام بخاری اپنی کتاب میں جگہ دے دے تو اس کے بارے میں کہا جائے گا ھذا جاز القنطاط. تو اس کے بارے میں کہا جائے گا ھذا جاز القنطاط کہ اس شخص نے پل کو پار کر لیا. یعنی اب اس راوی کے سلسلے میں کسی قسم کی قدح اور جرح کو قبول نہیں کیا جائے گا. ابو الفتح القشیری فرماتے ہیں وَهَكَذَا نَعْتَقِدُ وَنَقُولُ یہی ہمارا اعتقاد ہے اور ہم اسی پر اعتبار کرتے ہیں کہ صحیحین میں جتنے بھی روات سے احادیث کو نقل کیا گیا
وہ تمام کے تمام عادل اور ضابط ہیں۔ بخاری اور مسلم میں جتنے بھی راوی ہیں، ان تمام راویوں کے سلسلے میں حضرات محدثین نے مکمل اعتماد ظاہر کر دیا ہے۔ اب ان کے راویوں پر کسی قسم کی جرح کا کوئی اعتبار نہیں۔ مقدسی وغیرہ اور قشیری وغیرہ کے حوالے سے جو بات بیان کی گئی وہ یہی ہے کہ حضرات محدثین کہتے ہیں کہ ان دونوں شیوخ نے، چاہے امام بخاری ہو چاہے امام مسلم ہو، انہوں نے حاطب اللیل کی طرح روایتوں کو جمع نہیں کیا، یعنی رات میں لکڑی چننے والے کی طرح روایت کو جمع نہیں کیا ہے، بلکہ اپنی کتاب میں روایت کو جمع کرتے وقت اس بات کا پورا لحاظ کیا ہے کہ ثقۃ عن ثقۃ، کہ جس سے بھی وہ روایت کریں گے وہ ثقہ ہوگا، اور اس سے جو روایت کرے گا وہ بھی ثقہ ہوگا۔ اس طرح سے پوری سند میں آپ ائمہ امامین شیخین البخاری والمسلم دونوں حضرات نے اس کا التزام کیا ہے، لہذا ان کے راویوں پر طعن اور ان کے راویوں پر جرح کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ البتہ یہاں پر ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام بخاری نے جو روایت تعلیقاً نقل کی ہے، ان روایتوں کے سلسلے میں اگر راوی کہیں پر ہلکی پھلکی جرح کا حامل ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن جو روایت پوری سند کے ساتھ آپ نے بیان کی ہے اس روایت میں کسی قسم کے تعامل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں جن راویوں سے روایت کو نقل کیا ہے ان میں بعض راوی وہ ہے جن کے نام کچھ مشکل ہے، تو اس کا ضبط یہ ہے۔ بخاری کے بعد وہ روات جو بکثرت وارد ہوئے ہیں، نمبر 1 ابی متعدد راوی ہے، تو عام طور پر کوئی اعراب جب اور ضبط نہیں ہوتا ہے تو پڑھنے والا اسے ابی پڑھ لیتا ہے، اس لیے کہ ابی اور ابی دونوں میں کوئی فرق ہوتا نہیں ہے، تو اس کا پڑھنے والے کو خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بشر البتہ بخاری میں 4 راوی ایسے ہیں جن میں شین کے بجائے سین ہے، ورنہ عام طور پر بشر جب شین کے ساتھ آئے گا تو اس کو بشر ہی پڑھا جائے گا۔ وہ 4 راوی جہاں پر ایک صحابی ہے عبداللہ ابن بسر سین کے ساتھ، اور دوسرے راوی ہے بسر ابن سعید، تیسرے راوی ہے بسر بن عبید اللہ الحضرمی، اور چوتھے ہیں بسر ابن محجن۔ اسی طریقے سے حیان،
راوی حیان کے نام سے بکثرت ہے، البتہ چند راوی وہ ہے جو حیان کے بجائے حبان ان کا نام ہے، جیسے حبان ابن منقذ۔ اسی طریقے سے رباح، البتہ ایک راوی ہے جن کا نام ہے زیان ابن ریاح، جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ تو ایک ہی راوی ہے جن کے والد کا نام ریاح ہے، ورنہ عام طور پر جو راوی ہے وہ رباح ہے۔ اسی طریقے سے بکثرت راوی ہے جن کا نام زبیر ہے، البتہ ایک راوی ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن ابن الزبیر۔ اسی طریقے سے عام طور پر جو راوی ہے ان کا نام ہے زیاد، البتہ ایک راوی ایسا ہے جن کا نام ہے ابو الزناد، زیاد کے بجائے ابو الزناد نون کے ساتھ۔ عام طور پر جو راوی ہیں ان کے نام ہے سلیم، البتہ ایک راوی ہے جن کا نام ہے سلیم ابن حیان۔ عام طور پر جو راوی ہے ان کا اکثر نام ہے سلمہ، البتہ ایک راوی صحابی ہے جن کا نام ہے عمرو ابن سلمہ، سین کے کسرے کے ساتھ۔ سلام نام سے بھی بکثرت راوی ہے، البتہ مشہور صحابی عبداللہ بن سلام ہے، انہیں عبداللہ بن سلام نہیں پڑھا جائے گا۔ اہل کتاب صحابی میں صحابہ میں سے ہے عبداللہ بن سلام، اور امام بخاری کے ایک شیخ ہے محمد بن سلام۔ اسی طریقے سے عام طور پر راویوں کے نام ہے عباد، البتہ ایک راوی ہے جن کا نام ہے قیس ابن عباد، قیس ابن عباد۔ اکثر صحابہ اور اکثر راویوں کے نام ہے عبادہ، البتہ ایک راوی ہے جو بخاری کے شیخ ہے، امام بخاری کے شیخ ہے، ان کا نام ہے محمد بن عبادہ۔ عبدہ نام سے متعدد راوی ہے، البتہ دو راوی ہیں جن کا نام ہے عامر ابن عبادہ، با کے فتحے کے ساتھ۔
پر جو راوی ہیں ان کے نام ہے عقیل، البتہ ایک راوی ہے جن کا نام ہے عقیل بن خالد، عقیل بن خالد الایلی۔ جو راوی ہے ان کا نام ہے یسرا، جیسے یسرا بن صفوان، امام بخاری کے شیخ ہے۔ البتہ ایک مشہور راوی ہے، راویہ ہے بسرا بنت صفوان، ان کی کوئی روایت صحیحین میں نہیں ہے۔ تو یہ بخاری کے شروع کرنے سے پہلے چند وہ چیزیں ہیں جو امام بخاری کی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے جس کا جاننا ضروری تھا۔ اب اس کے بعد امام بخاری کی اس کتاب میں اس کے شروع سے آپ نے شیخ صاحب کے پاس اس کا آغاز کر دیا ہوگا۔ میرے ذمے کتاب الجہاد سے جو اس کا حصہ ہے وہ ہے، تو انشاءاللہ آئندہ کل سے ہم کتاب الجہاد سے اس کے حصے کو شروع کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے زمانے میں جہاد سے متعلق جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسلام کی جن تعلیمات کو سب سے زیادہ ہدف تنقید بنایا جاتا ہے اس میں جہاد ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ جس دن یہ صحیح جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اس دن ہمارے سب کے چھکے کیا ہو جائیں گے، چھوٹ جائیں گے۔ اس وجہ سے یہ جہاد کے سلسلے میں پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کے سلسلے میں جتنی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہے ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے اور جہاد کی ایک صاف اور شفاف تصویر سامنے لائی جائے، کیونکہ جہاد کے سلسلے میں ایک طرف تو اعداء اسلام ہے اور دوسری طرف کرم فرما خود ہمارے ہیں۔ اعداء اسلام تو بہرحال جہاد کو اس طور پر بدنام کرتے ہیں کہ گویا کہ اسے دہشت گردی کا دوسرا عنوان دیتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے یہاں پر کچھ لوگ جو انہی سے متاثر ہو کر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی جہاد کے سلسلے میں اسلام جو کہتا ہے تو جہاد سے مطلب تلوار سے جہاد نہیں، بلکہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے محنت اور کوشش کرنا۔ تو ہر قسم کی محنت اور کوشش کو کیا کہا جاتا ہے؟ جہاد کہا جاتا ہے۔ تو اس کو اس کے معنی لغوی کے ساتھ جوڑنے کیا کرتے ہیں؟ کوشش کہتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ لغت جھاڑتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ اسلام کا نظر یہ جہاد یہ کوئی دہشت گردی نہیں، یہ کوئی ٹیررزم نہیں، بلکہ اسلام کا نظر یہ جہاد بڑا ہی واضح اور اتنی شاندار اسلام کی جہاد کی تاریخ ہے کہ خود مغرب کے بعض محققین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اگر سب سے بہتر فاتحین کوئی گزرے ہیں تو وہ ہے مسلمان فاتحین۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ مسلمان فاتحین کو اگر خراج تحسین پیش کی جائے
تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں یہ کہا جائے الفاتحون الرحماء، الفاتحون الرحماء، رحم دل فاتح، جنہوں نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی کہ جس کی وجہ سے انسانی جان کو نقصان پہنچے، بلکہ ابھی 10-12 سال پہلے امریکہ کے انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک ریٹائر وائس ڈائریکٹر نے اس بات کا اعتراف کیا اور اس نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دی ورلڈ وداؤٹ اسلام، کہ اس دنیا کا اسلام کے بغیر کیا تصور ہو سکتا ہے، کہ اگر اسلام کو دنیا سے نکال دیا جاوے تو یہ دنیا کیسی ہو۔ تو وہ شاہد منہا، اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ دنیا میں اس وقت جو کچھ ہے وہ سب اسلام کی ہے، اگر اسلام نہ ہوتا تو آج جو تھوڑا بہت امن نظر آ رہا ہے وہ بھی نہ ہوتا۔ یہ جو کچھ نقل و حرکت ہے، چاہے علمی اعتبار سے، چاہے فکری اعتبار سے، چاہے سیاسی اعتبار سے، چاہے معاشی اعتبار سے، چاہے معاشرت کے اعتبار سے، یہ سب کے سب اسلام کی دین ہے۔ اور اسلام جب تک کہ اس دنیا میں رہا، اسلام نے دنیا سے بدامنی کو ختم تو ضرور کیا ہے، مگر اسلام نے کبھی بدامنی پھیلائی نہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ کا دین ہے۔ اگر ہمارے کرم فرما اور ہمیں میں سے کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جائے جو اسلام کے خلاف بات کہیں، تو اللہ دشمنوں میں بھی ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا جو اللہ کے دین کے صحیح ہونے کی گواہی دیں گے، جس کی مثالیں تاریخ میں بے شمار لکھی ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلام ہی دین برحق ہے۔ اور بہت سارے ایسے بڑے بڑے سائنسداں بھی ہیں جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اسلام نے جو فکر اور جو فلسفہ اور جو عقیدہ دنیا کو دیا ہے، اس سے بہتر اور کوئی فکر، کوئی فلسفہ اور کوئی عقیدہ درست ہو سکتا نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے مستشرقین اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، بہت سارے سائنسداں اسلام کو پڑھنے کے بعد اسلام کے گوشے اور اسلام کی گود میں آ کر بیٹھ گئے کہ اس سے بہتر ہمیں اور کوئی مذہب نظر آتا نہیں۔ تو الحمدللہ ہر اعتبار سے اسلام ایک انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت مذہب ہے۔ ہمیں ذرہ برابر بھی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے دین کا صحیح مطالعہ کر کر اس پر وارد کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دینا چاہیے، اور ڈنکے کی چوٹ پر اسلام کے صحت اور اسلام کی حقانیت کو لوگوں کو بیان کرنا چاہیے، اس کے محاسن کو اجاگر کر کر لوگوں کے سامنے لانا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ مسلمان اپنے اخلاق کو درست کر لے غیروں کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے سامنے، غیروں کے سامنے اسلام کے محاسن کو بیان کرے۔ تو کہا کہ اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں جو نفرت ہے، اس نفرت کا خود بخود علاج کیا ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اسی نظریے اور اسی زاویے کے ساتھ اسلام کو پڑھنے کی اور اسلام کی اخلاقی اور اسلام کے ہر طرح کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔